مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام مہرہ یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کو ایک بار میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا ماہ مبارک جاری وساری ہے اور اسی برکت رحمتیں ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ عشر مغفرت کے اندر اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک پروگرام مسلسل جاری ہے اور وہ ہے مشائخ قادریہ رضویہ کا تذکرہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شجر شریف میں جو بزرگان دین ہیں، جو شیخ طریقت ہیں، ان کا تذکرہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اور رمضان مبارک کے اندر اس سے پہلے ہم دو پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے 8ویں شیخ طریقت، اور آپ اس میں گرامی ہے سیدنا امام علی رضا ابن سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر یہ 8ویں امام ہیں، اور سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 11 ربیع اول 153 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 21 رمضان 208 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 21 ہی رمضان یوم شہادت سیدنا علی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا وصال یقیناً 45 ہجری میں ہوا تھا، اور آپ کا وصال جو ہے رمضان کے اندر 2008 ہجری میں ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے شجرے کے اندر جب ذکر کرتے ہیں، درود کے صیغے کے اندر صرف فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اردو کا جو ان کا شجرہ ہے اس میں اس طرح بیان فرمایا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 5 وارثوں سے امام حسین سے جا ملتا ہے، جبکہ 6 وارثوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ یقیناً اہل بیت میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں چل رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی 6ٹھی پشت کہہ لیں آپ، امام حسین کی جو 5ویں پشت ہے۔ تو اب جو خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائے گئے، وہ خصائص پھر اہل بیت کے اندر بہت زیادہ نمایاں نظر آئے۔ امام حسین کا ہم جب سیرت پڑھتے ہیں، اس کے کردار جب پڑھتے ہیں، ان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، اس میں عکس نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ پھر عکس امام حسین سے ان کی تمام نسل میں اور امام حسین کی تمام نسلوں میں برابر جاری و ساری رہا۔ یعنی وہ کہ یہ جو خصائص ہیں وہ اہل بیت کے اندر پائے گئے۔ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہ تمام خصائص ہمیشہ نظر آئے۔ چند کی بات میں کر دیتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ ہر چیزوں کا ہم بیان کریں گے بہت وقت چاہیے ہے، ان کے ہم جو کردار ہے اس کو میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ان کا کیا کردار تھا۔ حد درجے بہت زیادہ نہیں، سخاوت کرنے والے، اور سخاوت کرنا تو یہ اہل بیت کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ آپ کسی سیرت پڑھیں گے ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں جب کبھی بھی مال ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے آواز دی گئی ہو اور مال نہ دیا ہو، ایسا ہزاروں واقعات ہیں۔ تو یہی آپ کا بھی حال تھا، آپ بھی حد درجہ کہ سخی تھے، کم سوتے، جب کم سوئیں گے تو عبادت زیادہ کریں گے، یہ بھی وصف خاص ہے اہل بیت۔ کم سوتے تھے، اکثر اردو سے رہتے تھے، یہ بھی وصف آپ کو ملے گا ہر ایک کے اندر، چاہے آپ امام باقر کو لے لیں، امام جعفر کو لے لیں، یا نیچے چلے امام کاظم کو لے لیں اور نیچے چلے جائیے، یہ وصف آپ کو ملے گا۔ کم سونا، روزے سے رہنا، اندھیری رات میں خیرات کرنا، یہ بھی وصف جو ہے آپ کو ملے گا تمام اہل بیت کے اندر۔ اس کے بعد خلوت میں فقیران لباس زیتن کرتے اور باہر نکلتے اور لوگوں کی حالت معلوم کرتے، اور غلاموں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے۔ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہے جو خاص ہے اہل بیت کا، اور کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو اب کسی سے جو آپ دیکھیں گے اہل بیت میں، آپ کے تمام خصائص جو ہیں اس کے اندر پائے جائیں گے۔
علم کا خزانہ کم عمر سے ظاہر ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے حضرت علی کی پشت میں ہے، اور حضرت علی کون آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ میں شہر ہوں علم نبوت کا، اور اس علم نبوت کا جو شہر کا دروازہ ہے، یہ مین انٹرنس ہے، یعنی دروازہ ہے، وہ مولا علی. تو اب وہ جو علم مولا علی کو حاصل تھا اور رہا، وہ ان کی نسل میں بھی جاری و ساری رہا، اور امام علی رضا کے اندر بہت زیادہ یہ ظاہر ہوا. یعنی کم عمری کے اندر آپ نے بہت سارے مناظر جیتے اور ہمیشہ بلکہ کامیابی حاصل کی، اور بعض ایسے سوالات آپ نے کر ڈالے جو کوئی جواب بھی نہیں دے سکا. ایسے ہی بنو عباس جو ہے وہ آپ کے مطلب بہت زیادہ آپ سے وہ یوں کہہ لیے کہ نالا رہتے تھے. اور یہ بات بھی میں نے کیسے بتائی، پھر بتا دوں کہ بنو عباس کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ اہل بیت سے کچھ نہ کچھ بغض رکھتے ہیں، اور اکثر اہل بیت کے افراد کو زہر دیا گیا. امام حسین کو شہید کر دیا گیا، آپ جانتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی آپ دیکھیں گے، اب تاریخ میں آپ دیکھیں گے پڑھیں گے، اکثریت میں کہہ رہا ہوں ان کو زہر دیا. یہی واقعہ آپ کے ساتھ ہی پیش آئے ہیں آخری دن میں. تو امام علی رضا کا جب علم بہت زیادہ سامنے آنے لگا تو بنو عباس بہت زیادہ ہونے لگے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ان سے وہ کر رہے تھے، ایک جیلسی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے. لیکن خلیفہ مامون جو ہے آپ سے متاثر ہوا. خلیفہ مامون جو متاثر ہوا تو اس یہاں تک متاثر ہوا، واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کر دیا. جب دیکھا کہ کم رسوائی یہ نہیں کہ بالکل ہی یعنی کہ فرض سال 20-22 سال کی عمر کا رہے اور اس میں علم کے وہ چیزیں بتائی جائیں ظاہر ہوں کہ جو بڑوں بڑوں کو نہیں ہوتی ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ کم عمری میں ان کا علم حاصل. ایک واقعے سے بتاتا ہوں. اس واقعے کے بعد پھر بنو عباس بھی خاموش ہو گئے اور خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کی ان سے نکاح بھی کر دیا. وہ یہ انہوں نے سوال مطلب جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو سوالات کیے جاتے ہیں. آپ نے بھی سوال فلوٹ کر دیا. سوال یہ فلوٹ کیا، ذرا غور سے سنیے. صبح ایک مرد نے ایک عورت کو دیکھا. اس وقت وہ اس وقت حرام تھی. طلوع آفتاب کے بعد وہی عورت حلال ہو گئی. ظہر کے وقت وہی عورت پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی. مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی اور فجر پھر حلال ہو گئی. اب ایک ہی عورت اتنے کم وقت کے اندر اتنے معاملات ہوئے کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جب اس سوال فلوٹ کیا کوئی جواب نہیں. جب ایک ہی عورت ہے 6 طریقے بتایا کہ 3 دفعہ حرام ہوئی ہے، 3 دفعہ حلال ہو رہی ہے. خیر پھر آپ سے کہا کہ آپ بتا دیجیے کہ یہ کیا کون سی عورت ہے اور کیسی عورت ہے، کیا کیا معاملات ہیں. پھر آپ فرمایا کہ صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے ایک کنیز کو دیکھا، نظر پڑی، وہ اس وقت حرام تھی. اس وقت طلوع آفتاب کے بعد وہ خرید لیا اس کو، اس مرد نے جب خرید لیا تو اس کو حلال ہو گئی نا. ظہر کے بعد اس کو اس نے آزاد کر دیا. جب کنیز کو آزاد کر دیا اس مرد نے، وہ کنیز جو تھی آزاد عورت ہو گئی، پھر حرام ہو گئی اس کے اوپر. پھر آپ نے عصر کے بعد اس سے نکاح کر لیا اس عورت نے، پھر حلال ہو گئی اس کے لیے. مغرب کے بعد اس نے اظہار کیا، یعنی جب کیا کہتے ہیں نا تم آپ بیوی کر دو، تم میری ماں جیسی ہو یا میری بیٹی جیسی ہو، یہ اظہار کہلاتا ہے. چلیے اور عورت جو ہے حرام ہو جاتی. مغرب کے بعد اس نے اظہار کیا اور پھر حرام ہو گئی. عشاء کے بعد وہ کفارہ ادا کیا، اس نے کفارہ دے کر پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کو اس نے طلاق دی، 2 طلاق دے کر طلاق بائن دے دی. فجر کے بعد رجوع کر لیا، تو ابھی 2 ہوئی نا، 3 تو نہیں ہوئی ہے. جب رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. اب یہ جو چیزیں سامنے آئیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب ہکا بکا ہو گئے کہ آپ نے سوال جو کیا ہے وہ کیا کسی آپ کے ذہن میں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو کم عمر کے اندر علم آپ کے پاس تھا کتنا ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس خزانہ علم کا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ آپ مولا علی کے نسل میں موجود ہیں. پھر علم حدیث کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام، اور بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ آپ سے آ کر حدیثیں آپ سے اجازت لیتے تھے اور آپ سے سنتے سماعت کرتے تھے. اور آپ کی جو سند ہے، جو آپ یعنی کہ آپ جو روایت کریں گے وہ سند کہلائے گی، ان سے لے کر اور مولا علی تک اور مولا علی کے دور تک، وہ ساری سند ہمارے اسلام میں فرمایا کہ اتنی زبردست ہے اس کی تاثیر کہ اگر
ہم صرف ان سندوں کے نام لے لیں نا، اور وہ نام لے کر سند کے نام لے کر ہم کسی مجنون پہ پھونک دیں تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ کریے۔ تو نیشا پور کے اندر آپ ایک جگہ ایک وقت پہنچے آپ، اور وہاں محدثین جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ پہنچے تو اس وقت زمانے کے جو مشہور ترین اور اکابرین تھے محدثین کے، جس میں ابو ذرا رازی اور محمد بن اسلم توسی جیسے لوگ موجود تھے، انہوں نے جب سنا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ انتظار کرنے لگے، اور جب آپ اپنی سواری پر آ رہے تھے اور قریب پہنچے تو ان دو افراد ان کی لگام ہاتھ میں لے گئی۔ یہ تعظیم تھی اہل بیت کی، اور اہل بیت کے ساتھ اس علم کی جو آپ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ اب حدیث سنائیں گے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی جو سنائیں گے وہ آپ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے والد امام جعفر صادق نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر نے، ان سے ان کے اب مکرم حضرت امام علی زین العابدین نے، ان سے ان کے والد شفیق حضرت امام حسین نے، ان سے ان کے والد حضرت علی کرم اللہ کریم نے۔ انہوں نے فرمایا، اب حضرت نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے آگاہ کیا حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ میرا قلعہ ہے، بس جس نے اس کو پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے قلعے میں داخل ہوئے رہتے میں آگے، اور یقین جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ اب سیدنا اب یہ جب جبریل یہ حدیث آپ نے سنا دی سب کو، تو اس وقت محدثین بہت وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 2000 نہیں، 20,000 اس وقت لوگ موجود تھے جنہوں نے اس حدیث کو سنا۔ اب ایک حدیث سننے کے لیے کتنے، ایک بڑے محدث سننے کے لیے محدثین کس طرح جمع ہوتے تھے۔ یہ ہے حدیث کی حقیقت، یہ ہے حدیث کی اہمیت۔ ہم لوگ تو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، ایسا سنتے ایسے اڑا دیتے۔ ہمارے اسلاف نے ایک حدیث کو سننے کے لیے کئی دنوں کے سفر کیے ہیں، اور جا کے وہ حدیث کے الفاظ سنے ہیں اور پھر آگے سنایا ہے، کیونکہ سن کے سنانا یہ حضور کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ آج ہم جو ہیں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اب وہ 20,000 محدثین نے اس حدیث کو سنا۔ اس پر امام احمد حنبل فرماتے تھے، اب امام حنبل کتنے بڑے محدث ہیں، مذہب کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سند ہے نا حضرت امام علی رضا سے لے کر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بین جبرائیل، اور پھر اللہ تعالیٰ، یہ سند ہے پوری۔ فرماتے ہیں کہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک کے سارے نام، صرف نام پڑھے گا، صرف نام پڑھے گا سند کے، تو فرماتے ہیں اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے، کسی مجروح پہ دم کیا جائے، وہ صحت یاب ہوگا۔ ناموں کی برکت ہے، یہ تو وسیلہ ہوتا ہے۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ ہم لوگ خاموش جھگڑتے ہیں نا اس بار، آپ سنتے رہتے ہوں گے، اسی میں جھگڑے ہوتے رہتے۔ بھائی نام ہے صرف، اور نام جب لے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور وہ ناموں کا نام کا پھر دم کر رہے ہیں کسی کے اوپر، یہ سارے وسیلے تو ہے۔ سارے شفا دینا اللہ کی طرف، نو ڈاؤٹ، شافی المداد اللہ کی ذات، لیکن جب یہ نام لے کر دم کیا جاتا ہے کسی مریض پر تو اس کو شفا ملتی ہے، یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ جس ایک دم قرآن پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم کسی پہ دم کرتے ہیں نا، تو قرآن وسیلہ ہوا نہیں ہوا، اللہ کا کلام وسیلہ ہے۔ جب اللہ کا کلام وسیلہ ہے تو اللہ کے صالحین بھی وسیلہ ہے، ان کے اسما بھی وسیلہ ہے۔ یہ ہمارے اماموں کا عقیدہ رہا ہے، اگر آج ہم نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کم عقلی۔ پھر آپ کے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑے آپ عالم ہیں، آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ مجھے انگور کے اندر زہر دیا جائے گا،
اور یہی آپ کا دوست پیش کیا ان کی شرط انگور آپ نے کھائے اور انگور کھانے ہی سے آپ کے اندر زہر پھیل گیا اور آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ ایران کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے. آپ کے بہت سارے خلیفہ ہیں جس میں ظاہری بات ہے کہ جو بہت معروف ترین نام ہے اس میں حضرت معروف کرخی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ معروف کرخی پہلے مجوسی تھے, آپ کی صحبت میں آئے اور صحبت آنے کے بعد ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد آپ کی صحبت میں رہے اور اس صحبت سے جو علم حاصل ہوا, عرفان حاصل ہوا, ایک مقام ملا کہ آپ بھی امام طریقت ہو گئے. آپ کے مرید بھی تھے, آپ کے خلیفہ بھی تھے اور ہمارے سلسلے کے اندر نویں بزرگ ہیں امام کرخی ہیں جو آپ کے خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ امام تقی ہیں, حضرت میر ابو القاسم مکی ہیں اور دیگر ہیں. حضرت نے ان کے لیے ایک اور آخر میں شعر فرمایا, دامن سامن رضا برمن نگاہ از رضا. دامن سامن رضا برمن نگاہ از رضا, خط برا شایانم و گویم رضا امداد. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف جو ہمارے طریقت کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمیں فیض برکات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمان